کیا پاکستان اب ابنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے جا رہا ہے اور کیا پاکستان کی اجازت کے بغیر ابنائے ہرمز سے کوئی جہاز جو ہے وہ نہیں گزرے گا؟ کیا پاکستان کی فورس اب ابنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول سنبھالنے جا رہی ہے یا نہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ خبر یہ آتی ہے کہ اقوام متحدہ نے ایک متحدہ فورس جو ہے بنانے کا فیصلہ کیا، اور متحدہ فورس کا مقصد کیا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گی، اور وہاں سے جتنے بھی ٹینکر جہاز کارگو جہاز وہاں سے گزرتے ہیں یہ فورس جو ہے وہ ان کا تحفظ کرے گی۔ اب اس پر بات جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آ رہی ہے، اور ہر بندہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ بھارت میں تو باقاعدہ چیخیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ اب تو پاکستان کے کنٹرول میں چلی جائے گی، اب تو پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہے وہ باقاعدہ اس پر قبضہ کر لیں گی۔ تو اس پر آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے، اس کا کریٹیکل انالیسس ہے وہ بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جب یہ یو این کی طرف سے یہ تجویز سامنے دی گئی اور آج میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر باقاعدہ یہ خبر چلی کہ جناب جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہاں پر ایک متحدہ طور پر ایک فورس جو ہے وہ بنا دی جائے، مختلف ممالک کے ساتھ مل کر وہ ابنائے ہرمز کا تحفظ کرے۔ اب اس پر پھر ایک چیز سامنے آتی ہے جس کو ہم جو مختلف ریسرچرز ہیں، اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلیکٹیو سیکیورٹی تھیوری۔ تو کلیکٹیو سیکیورٹی تھیوری جب سامنے آتی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب اب اسے ایک مرکز کو تحفظ دینے کے لیے مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی فورسز یہاں پہ بھیجیں گے۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ کو یونائٹڈ نیشن کا جو مشن ہے اس میں پاکستان کی فوج کا کردار، اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان واحد اتنے بڑے مشنز میں ایک آرم فورسز ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کی سب سے زیادہ فورس جو ہے وہ کام کر چکی ہے امن لانے کے لیے، اور اس کے علاوہ مختلف افریقن کنٹریز میں باقاعدہ پاکستان آرم فورسز جو ہے وہ تعینات بھی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو مشن ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط مشن ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ تو اب یونائٹڈ نیشن کے اندر اتنا مضبوط مشن ہونے کے بعد اب بات کی جا رہی ہے، اور بھارت اس بات پر چیخ رہا ہے کہ اب اگر یہ تجویز اقوام متحدہ کی طرف سے دی گئی ہے تو پھر تو پاکستان آرم فورسز جو ہے وہ اس پر قبضہ جو ہے وہ کر لے گی اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر۔ تو اس پر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بیلنس آف پاور کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ممالک کے درمیان جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان پر بھی کنٹرول کرنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جو بڑے ملک ہیں وہ کرتے یہی ہیں کہ توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ممالک کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو اب پاکستان کا سٹینڈ جو ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ اور ایک اہم لمحہ ہوگا پاکستان کے لیے کہ وہ یہاں پہ کردار کیا ادا کرے گا۔ اب ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ اگر پاکستان اس فورس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور یہ فورس جا کے اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر جا کے امن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے یا تحفظ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو کیا ایران اس بات کو برداشت کرے گا؟ ایران کبھی بھی اس چیز کو برداشت جو ہے وہ نہیں کرے گا کہ مختلف متحدہ فورسز آ کے اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول سنبھالے، کیونکہ یہی ایک مرکز ہے جس سے وہ اس خطے کے اندر ایران جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب اسٹیٹ آف ہرمز ایک انتہائی اہم معیشت کا وہ دروازہ سمجھ لیں، وہ کوریڈور سمجھ لیں، وہ سمندری راستہ سمجھ لیں جہاں سے 20% آئل معیشت یعنی کہ 20% ٹریڈ جو ہے وہاں سے گزرتی ہے، تو یہاں کا کنٹرول وہ کیسے دیگر ملکوں کو یا ایک نئی فورس کو جو وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے آتی ہے تو ان کو دے دے؟ اس پر اب بہت زیادہ بحث جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور بحث سب سے زیادہ جو چوٹ پہنچی ہے وہ پہنچی ہے ہمارے ہمسائے ملک کو، جو کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ چودھری بنا بیٹھا ہے مذاکرات کے لیے، امن مذاکرات کے لیے۔ بھائی سمپل سی بات ہے، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور وہ امن چاہتا ہے، تو اور امن کے لیے پاکستان کی کوششیں ہمیشہ رہیں گی۔ جب آپ یوکرین کے مذاکرات کی بات کرتے تو آپ چودھری بنتے تھے۔ پاکستان نے تو کبھی نہیں کہا کہ جناب بھارت جو ہے وہ چودھری بن رہا ہے، لیکن پاکستان امن چاہتا ہے تو امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ جہاں تک سوال یہ ہے، اب اس پر جو میرا انالیسس وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اس مشن کے اندر جو اسٹیٹ آف ہرمز کی فورس کو باقاعدہ اس کے اندر اگر شامل ہوتا ہے تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سلسلے کو، اس سمندری راستے کو تحفظ فراہم کرنا، ان کارگو شپس کے اوپر جو زیادہ تر خوراک جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ پیٹرولیم مصنوعات جو بھی چیزیں، ان کو صرف تحفظ دینا ہے، ان کا کام کسی سے لڑائی کرنا نہیں ہے۔ اور اس معاملے کے اوپر جب پاکستان ایران کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بات چیت کرے گا تو بڑے تحمل کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی جاتی ہے، سفارتی تعلقات کے اوپر بات چیت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔
ابھی آج کی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ جو ایران کے صدر ہیں ان سے گفتگو کی، ٹیلی فونک گفتگو ان سے ہوئی، اور باقاعدہ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے جو حملے کیے جا رہے ہیں اس کی مذمت بھی کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم سفارتی سطح پر کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ملک کے اندر آپ کے اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن لایا جائے، اور اب تک کی جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں اس پر وزیر اعظم پاکستان نے باقاعدہ ان کو ایران کے صدر کو جو ہے وہ آگاہ کیا کہ یہ صورتحال ہے، اور کتنے ممالک کے سفیر جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں، ان کے وزرائے خارجہ جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں، کوشش کی جا رہی ہے کہ امن قائم کیا جائے۔ تو اسی خطے میں امن قائم کرنے کے لیے یہ ایک بہت مشکل مرحلہ بھی ہوگا کہ پاکستان اگر اس فورس کے اندر شامل ہوتا ہے تو اسے ایران کیا ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں، یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اور آپ نے کمنٹس میں اس کا جواب جو ہے وہ لازمی دینا ہے۔ اور دوسری طرف جو مختلف ماہرین ہیں، ڈیٹا انالیسس بھی جو کرتے ہیں اور ڈیفنس کے اوپر لکھتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کڑی ہوگی ان ممالک کے لیے جو اس عام فورس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے، کیونکہ خلیج ممالک کے اندر کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ فائٹ کرے۔ اب نیٹو وہ انکار کر چکا ہے، وہ اسٹیٹ آف ہارمز کے تحفظ کے اوپر جو ہے بات چیت نہیں کرے گا۔ G7 کنٹری جو ہے وہ باقاعدہ انکار کر چکے کہ جناب اس معاملے پر وہ اس میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ خلیج ممالک جو گلف کنٹریز ہیں وہ آپس میں ہی فورس بنائیں اور ایران کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب تو اس کو ایک چال بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئی چال ہوگی اقوام متحدہ کی، جو کہ ایران کے خلاف ایک نئی فورس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں پاکستان کے لیے جو کردار ہے، پاکستان کا کردار صرف امن کا کردار ہے، پاکستان کی آرم فورسز کا کردار امن کا اور تحفظ کا کردار ہے کہ انہوں نے صرف پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا، کیونکہ ابھی صرف یہ ایک تجویز ہے اور تجویز کے طور پر یہ پیش کی گئی۔ اس پر ابھی مختلف ممالک جو ہے وہ اپنی رائے لیں گے، کیونکہ اقوام متحدہ ان تمام جتنے بھی پاکستانی اور دیگر ملکوں کے جو مندوبین ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں اس وقت تعینات ہیں، وہ ان سے رابطہ کریں گے، پھر وہ حکومتوں کے ساتھ رابطہ کریں گے، پاکستان یا خلیج ممالک کے ساتھ، کہ جناب یہ ایک پرپوزل آئی ہے اور پرپوزل پر پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا۔ تو اس پر پاکستان کا رد عمل جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن پاکستان ہمیشہ سے یہی کوشش کرتا رہا کہ امن رہے، اور امن کے ساتھ ہی معاملات جو ہیں وہ مذاکرات جو ہے وہ کیے جائیں، اور اس کے لیے اسٹیٹ آف ہارمز کو اگر تحفظ دینا ہے تو پاکستان کو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن پاکستان ایران کے ساتھ کبھی براہ راست جو ہے وہ جنگ نہیں کرے گا، وہ لڑائی نہیں کرے گا، وہ اس خطے میں امن چاہتا ہے، اور ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ اس خطے میں امن رہے۔ لیکن ایک جواب اس کا ایک سمپل سا بات یہ ہے کہ ایران کبھی بھی اسٹیٹ آف ہارمز کو خالی نہیں چھوڑے گا، یہ اس کا وہ ہتھیار ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر تو خلیج ممالک اور امریکہ اور اسرائیل وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا جو یورپین کنٹریز وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور مسلم ممالک جو ہے دیگر گلف کنٹری کے وہ آپس میں لڑ پڑیں، لیکن ابھی تک یہ صورتحال ہمیں نظر نہیں ہے۔ نہ سعودی عرب نے کوئی اٹیک کیا، نہ قطر کی طرف سے، نہ UAE کی طرف سے۔ ہاں ان کی بیسز ضرور استعمال ہوئی، لیکن ان کی طرف سے کوئی حملہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ تو ابھی تک انہوں نے امن شانتی اور اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع جو ہے وہ ضرور کیا۔ سفارتی سطح پر انہوں نے مذمت کی، انہوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن کوئی حملہ نہیں کیا۔ لیکن یورپین کنٹریز کا یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان سائڈ ان کا جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ جنگ لڑی رہے۔ اور مجھے یاد ہے جو مختلف سیکیورٹی پیپرز میں نے ریسرچ کے دوران اپنے پڑھے، تو اس میں یہی اندازہ تھا کہ اس خطے کے اندر لڑائی لڑنے کے لیے، لڑائی جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ سے ویسٹرن کنٹریز کی یہ کوشش رہی ہے، مغرب کی یہ کوشش رہی کہ یہ خطہ پرامن رہے، اور اس خطے کے اندر پاکستان بھی شامل ہے کہ پاکستان بھی پرامن رہے۔ تو پاکستان کے اندر ایسے فقہ واریت جو ہے وہ پھیلائی جائے، اسلام دشمن پیدا کیے جائیں، تاکہ یہ خطہ جو ہے وہ ایسے ہی آپس میں لڑتا رہے، اور مغرب جو ہے وہ اپنا جو پاور ہے وہ اس کو قائم رکھے، کیونکہ اس خطے کے پاس اب پاور آنے والی ہے۔ وہ خطے میں پاور جب آئے گی تو اس پاور سے پھر یہ ویسٹرن جو ہے وہ بھی کنٹرول ہوگی، کیونکہ ایشیا اب مضبوط بر اعظم جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، وہ چائنا اور رشیا کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ویسٹرن نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا جو اسٹیٹ آف ہارمز کا معاملہ جو تجویز دی گئی ہے، اس تجویز کے اوپر ابھی بات چیت ہوگی، لیکن اگر پاکستان کا نام آتا ہے تو پاکستان تحفظ، پروٹیکشن اور امن قائم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپنی فورسز بھیجے، لیکن اس کا فیصلہ پاکستان کی حکومت کرے گی۔ شکریہ۔